نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سبھی حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ اور تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، یعنی تاریخ کی کتابوں کے اندر اگر ہم کتابوں کے اندر ان واقعات کو دیکھیں گے بے شمار ملیں گے۔ تو کیا ہے، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے کہ یعنی جو اللہ کے نبی پر واقعات گزرے ہیں ان پر عمل کرنا تو دور، ہم ان کا معلوم کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، یعنی مسلمان تو نہیں تھے وہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ نیک دل لوگ تھے۔ اور اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے کہ جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی نبوت کے 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے کیا ہے تکلیف پہنچانے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا، کیونکہ بھئی ابو طالب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو تھے آپ کے چچا، وہ ایک ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے، بھلے سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی کیا ہے وہ لوگوں کی تکلیفوں کو روک لیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو کی، بات چیت کی، اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا،
اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ تو بھائی ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ آپ جیسی ہمت، آپ جیسا جذبہ، آپ جیسا جنون کسی کے اندر نہیں تھا۔ تو کیا ہے، مگر پھر بھی کیا ہے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا کہ آپ کی بات کو سنیں، بلکہ بجائے سننے کے، ماننے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ یعنی ان نالائقوں نے، ان شر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا، پتھر اتنے مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقیلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو وملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سن لیجئے کہ اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو، یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، یعنی پہاڑوں کی نگرانی ہے، آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دے دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں اور جو اللہ کی پرستش کریں۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرشتے سے یہ کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں اس چیز کی کہ انہیں ہلاک کر دوں، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ تھے میرے نبی، یہ ہے میرے نبی، استقلال والے، صبر والے، ہمت والے۔ اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزو،
ہمیں تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ وہ ذات ہے میرے نبی کی۔ اگر کوئی اور ذات ہوتی اور مجھ جیسا کوئی ہوتا ایک دم ہاں کر دیتے کہ نہیں، ہاں انہیں کچل دو۔ تو اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزو، ہمیں بھی صبر سے، ہمت سے کام لینا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔